مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن بہت دکھی ہیں اور اپنے شوہر کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتی ہیں مفتی صاحب میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے، ہمارے 6 بچے ہیں، گھریلو اخراجات کے لیے رقم نہیں دیتا، دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے جبکہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ مفتی صاحب میری رہنمائی فرمائیں، میں ایسے شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی دکھ بری کہانی ہے۔ اگر واقعتاً بات ایسے ہے، یاد رکھیں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی پروف موجود نہ ہو، گواہ موجود نہ ہو، تب تک ایسے ہی بات کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تاہم آپ کی کہانی کو سن کر اور آپ کے خاوند کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور اپنے گھر کی طرف دیکھو۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے کہ اعلیٰ کھانا چھوڑ کر تو وہ جو پیپ والا کھانا ہے اور بدبودار کھانا اس کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ غالباً یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے کہ حضرت کریم آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ کر، اپنی ازواج کو چھوڑ کر تو کسی اور جانب یہ رجوع کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو آپ کوئی پسند کریں گے کہ قیامت کے دن ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے؟ اور رہی بات یہ کہ بدفعلی اور وہ بھی لڑکوں کے ساتھ، یہ بڑا کبیح فعل ہے اور اس پر یاد رکھیں کہ قاضی کو تعزیر کے طور پر اس کو سخت سزا دینے کا قرآن و سنت سے حکم ملتا ہے۔ اس کے بارے میں حد تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا کبیح فعل ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ ان کی جو زمین تھی اس کو جڑ سے اکھیڑا گیا اور فرشتے اتنا بلند لے گئے اس کو کہ آسمان پر، پہلے آسمان پر فرشتوں کی آوازیں بھی انہوں نے، یعنی فرشتوں نے ان کے جو جانور تھے، ان کے جو پرندے تھے، ان کی آوازیں سنی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو وہاں سے نیچے کی جانب گرایا گیا اور کئی دنوں تک ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ تو اس وعید سے بچنے کے لیے، اور یاد رکھیں کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے بندے کے اوپر دیوار کو گرا دیا جائے، ایسے بندے کو، بعض نے تو اس کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال یہ جتنی سخت سزائیں ہیں یہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ بڑا کبیح فعل ہے اور اس سے اجتناب لازم ہے۔ توبہ استغفار کرے آپ کا خاوند، اس کو یہ پروگرام سنائیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور ان چیزوں سے باز آئے، اپنے گھر کی جانب رجوع کرے۔ تاہم آپ بھی اپنی طرف سے کوشش کو جاری رکھیں، اپنے خاوند کو بڑے احسن طریقے سے سمجھاتی رہیں اور اپنی طرف سے بناؤ سنگار، اور جو چیزیں وہ یاد رکھیں کہ ایسا عمل کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا عمل کرنا جو بدکاری، جس کو ہم یوں لواطت کہہ لیں یا جو بھی آپ نے ابھی سوال کیا، یہ ایسا عمل اپنی بیوی کے ساتھ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کسی اور جگہ پر ایسا معاملہ کرے تو حرام کاری سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، آپ کی اولاد کے اوپر بڑا برا اثر پڑے گا۔ جناب خوف خدا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، توبہ استغفار کریں، کبھی بھی دوبارہ اس فعل کے قریب نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اس کی سزا کیا ہے؟ یہ لواطت کی سزا، اگر شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود لواطت کرتا ہے تو سزا شریعت دیکھیں شریعت نے اس کی سزا واضح طور پر تو مقرر نہیں کی، حدود تو اس پر نافذ نہیں کی جا سکتی، تعزیراً قاضی جو بھی سزا مناسب سمجھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر بندہ اس سزا کو نافذ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے پکڑا جناب اور اس کو اپنی طرف سے سزا دینا شروع ہو گیا، یہ غلط عمل ہوگا۔ قاضی کے پاس، یعنی عدالت کے پاس لے جائیں، عدالت جو بھی اس کے اوپر سزا کو جاری کرے وہی سزا نافذ العمل مانی کہ پہاڑ سے گرا دو ایسے شخص کو، یہی چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ایسی قوم کو دیا تھا اس پر قیاس کرتے ہوئے پھر ائمہ نے، فقہا نے، علماء نے یہ چیزیں، یہ سزائیں نافذ کی، ان کو جو ہے وہ بیان کیا کہ ایسا عمل کر لینا چاہیے۔ بعض نے کہا پہاڑ سے گرا دو، بعض نے کہا کہ اس کے اوپر دیوار کو گرا دو، یہ اسی سزا کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ اچھا، زنا والے سزا پر قیاس نہیں، زنا والے نہیں، جو ابھی عذاب میں نے آپ کے سامنے قوم لوط کا جو عذاب ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کی سزاؤں کو بیان کی۔ اچھا، اس میں ایک جو بہن نے سوال کیا ہے،
اس نے کہا کہ میرا شوہر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ۔ عورت پر اگر کوئی تہمت لگا دیتا ہے تو اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اسی طرح اس کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ عورت پر جو لگاتا ہے مرد، اس میں عورت نے مرد پر یہ لگایا، اور اگر اس نے خود نہیں دیکھا اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں پھر وہ تہمت لگا رہی ہے، اس بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں یہ جو شرعی سزائیں ہیں نا، یہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر ایسی باتیں کی جی دیکھو یہ بڑی سخت سزائیں ہیں، ان کے اندر تخفیف ہونی چاہیے۔ شریعت نے جو بھی سزائیں مقرر کی ہیں نا وہ جناب عین فطرت کے مطابق ہے، اور انہی کو نافذ کرنے میں عافیت ہے۔ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو پاک دامن کے اوپر تہمت لگانا، اس پر حد کو جاری کیا جاتا ہے، اور یہ حد وہی ہے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی اسلامک قانون ہو، صحیح معنوں میں شریعت کے عین مطابق قانون ہو، تو پھر پاک دامن کے اوپر تہمت لگانے والے یا تہمت لگانے والی کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس یہ گواہ نہیں ہے، ایسے ہی آپ نے قیاس کر لیا تو اس سے اجتناب کریں۔ اگر واقعتاً آپ کے خاوند کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ ابھی آپ نے جو اس سے پہلے مسئلہ سماعت کیا اس پر غور کیجئے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ہوتا ہے گھروں میں دیکھا ہے بعض عورتیں مردوں پر شک بھی کرتی ہیں، شک و شبے کی بنا پر کہہ دیتی ہیں جی یہ دوسروں کے ساتھ لائن مار رہا ہے یا پھر بدفعلی کر رہا ہے، اس شک و شبہ کی بنیاد پر اگر اس نے کہا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی؟ شکوک و شبہات کی بنا پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں کتنی سخت سزا ہے۔ اگر واقعتاً آپ کے پاس یہ چیزیں ثبوت موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے، اس پر آپ کے پاس اس کے علاوہ مزید شہادتیں موجود ہیں۔ آج کل تو بہت سارے ذرائع ہیں، میڈیکل کروایا جاتا ہے، DNA ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے، اور بہت ساری سہولیات ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں پروف ہو جائیں تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، ورنہ پھر ایسے فضول میں اپنے خاوند کے اوپر شک نہ کریں، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے خاوند کے سامنے پیش کریں نا۔ اور مجھے ایک بھائی نے پوچھا کہ میری بیوی کو میرے ساتھ کوئی زیادہ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی، میں کیا کروں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے اس کو کہا جب بھی گھر جاؤ نا بلند آواز سے کہا کرو اسے کہ آج تم بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تم بڑی خوبصورت، یہ وظیفہ ہے تمہارا۔ اور جب وہ کچن میں کام کر رہی ہو تو اس کو جا کے کہہ دو کہ یہ تمہاری ہمت ہے یہاں پر رکنا۔ اور کبھی کبھی تنہائی میں اس کو کوئی اچھے الفاظ، کوئی اچھے جملے پیار محبت والے تو یہ کہنا جائز ہے، اچھا عمل ہے، اس سے ثواب ملے گا۔ تو ایسے جملے بطور وظائف آپ پڑھو، تو وظیفہ پڑھ کے تو آپ اس کو قریب کریں، اس سے بہتر یہ ہے، بہتر نہیں مطلب ایسا ہی کرنا چاہیے آپ کو، گھر کے اندر کچھ ایسے جملے کہا کریں، پیار محبت کی باتیں کریں، کبھی اس کے لیے تحفہ لے جائیں، مسکرا کے دیکھیں، یہ تمام تر چیزیں میں نے کہا وظائف کے اندر شامل ہیں۔ اور یہی وظیفہ میں بہن آپ کو بتاتا ہوں، اپنے خاوند کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھ کے ذرا کر کے تو دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہمارے اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اگر کسی مرد کو عورت کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، کھڑا دیکھ لیتے ہیں، باتیں کرتے دیکھ لیتے ہیں تو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ جی اس نے زنا کر دیا، اس نے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک 4 شہادتیں موجود نہ ہوں یا آپ کے پاس واضح طور پر پروف نہ ہو تب تک ایسی بات کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ امید ہے کہ مفتی صاحب کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی دینی، اخلاقی، شرعی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح واٹس ایپ پر اپنے سوالات لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے، ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔